روایت نمبر 323 323 عن الزعفرانی عن الشافعی، عن الزعفرانی عن الشافعی. کون ہے زعفرانی؟ کون ہے یہ؟ زعفرانی ہے ابو علی الحسن بن محمد البغدادی الزعفرانی. ابو علی الحسن بن محمد البغدادی الزعفرانی. یہ زعفرانی نام کا ایک محلہ تھا، اس میں پیدا ہوئے تو لوگ ان کا نام ہی زعفرانی رکھ دیے، زعفرانی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے، اور ان کا انتقال ہوا 260 ہجری میں، 260 ہجری میں. آپ بغداد میں تھے، وہاں پر آپ کا انتقال ہوا. تو زعفرانی امام شافعی کے شاگرد اپنے استاد امام شافعی سے روایت کرتے. امام شافعی کے بارے میں ہم لکھے تھے؟ نہیں لکھے تھے امام شافعی کے بارے میں. امام شافعی کا نام لکھیے ابو عبداللہ محمد بن ادریس. ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی المطلبی القرشی. المطلبی کا مطلب کیا ہوتا؟ المطلبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ کوئی بول سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، برابر. تو عبد المطلب کی اولاد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ہے. تو جب المطلبی آئیں گا یعنی یہ ان کے دادا کی اولاد سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک والد رہے ہیں، پھر مولا علی کے والد رہے، اور 8 بھائی ہے نا، ان کی اولاد میں سے ہی ہے یہ، ان کی اولاد میں سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ایک ہو جاتے ہیں اوپر جانے کے بعد. ہاشمی اور مطلبی ہے آپ، ٹھیک ہے، المطلبی. تو روایت میں آتا ہے کہ زعفرانی روایت کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال رأیت الناس یقومون بالمدینۃ ب39. یہ تھوڑا سا الگ روایت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگ کو دیکھا مدینہ منورہ میں تراویح 39 رکعتیں پڑھتے تھے. 39 رکعت تراویح پڑھتے تھے. وہ بھی مکہ 23 اور مکہ مکرمہ میں 23 پڑھتے تھے. میں نے جب دیکھا، یعنی اتفاق ایسی بات ہے کہ جس مسجد کو انہوں گئے تھے یا جہاں پر انہوں نے دیکھا، یا مسجد نبوی میں خود اس طرح سے اس دن وہاں پر اس طرح سے ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں نے دیکھا 23 رکعت، یعنی 20 تراویح ہے اور 3 وتر ہے. اور مدینہ شریف میں نے دیکھا لوگ 39 رکعت یعنی 36 تراویح 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو اسی طرح سے روایت ہے 10 رکعت کی بھی روایت ہے. اب یہاں پر نہیں ہے، میں آگے کی بات بتا دے رہا ہوں آپ کو. 10 رکعت کی روایت بھی ملیں گے آپ کو تراویح پڑھنے میں. 20 رکعت کی سب سے زیادہ روایتیں 20 رکعت کی ملیں گے. اور 10 رکعت کی جو ہے وہ اس حالت میں ہے، یعنی کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ بعض وقت تلاوت اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ 10 رکعت پہ سحری کا ٹائم آ جاتا تھا تو روک دیتے تھے وہاں پر. تو اس طرح سے تھا وہ. تو 10 رکعت بھی پڑھے ہیں لوگ، اور 20 رکعت سب سے زیادہ عام یہی تھا کہ 20 رکعت ہی پڑھتے تھے. اور کبھی کبھی اگر زیادہ پڑھنا من کرے اور اختصار کے ساتھ پڑھتے تو 36 رکعتیں بھی روایت میں آتی ہے. اور غالباً ایسے مجھے خیال ہے کہ 40 رکعت کی روایت بھی میں پڑھا ہوں، ایسا خیال ہے. 36 اور 20 اور 10 یہ تو میں یقینی طور پہ پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں 36 رکعت بھی لوگ تراویح پڑھتے تھے اور مکہ میں 20 رکعت پڑھتے تھے. اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی نے اور امام شوکانی نے روایت کیا ہے عن مالک، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مروی کیا ہے، ٹھیک ہے. عسقلانی کی کتاب کون سی ہے صاحب؟ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی یہ کتاب ہے فتح الباری، ان کی سب سے مشہور کتاب. علامہ ابن حجر عسقلانی کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے فتح الباری. فتح الباری یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ بخاری شریف. اللہ اکبر. علم کی دنیا الگ ہے. سمجھداری
سمجھدار ہونا، بات کو جلدی کیچ کرنا، عمل کرنا ایک الگ دنیا ہے، لیکن جب آدمی کوئی فتویٰ دینا چاہے، کوئی رزلٹ پہ پہنچنا چاہے تو اس کو کتابی دنیا میں اترنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، ان دنوں کینیڈا میں رہتے ہیں۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کیونکہ اکثر حضرات جو ہے منہاج القرآن سے مربوط حضرات سن رہے ہیں، ادھر دوسرے حضرات بھی ہیں، لیکن میجورٹی منہاج القرآن سے مربوط لوگوں کی ہے، یہاں پر کنیکشن رکھنے والے لوگ کی ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہمارے ایک دوست ہے کینیڈا میں رہتے ہیں، پہلے وہ کیرلا میں رہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات ان کو پہچان لیں گے، جب کیرلا میں رہتے تھے، جب میں کہوں گا تو پہچان لیتے۔ تو 4-5 سال 6 سال سے پتہ نہیں وہ کینیڈا میں ہیں، کیرلا میں رہتے تھے پہلے۔ ان کے سامنے میں ذکر کیا تھا یہ بات میں، آپ کسی بات میں بات آتے ہوئے جو ہے، آپ تو جانتے ہوں گے نا ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے فتح الباری، تو وہ ایسے غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں ان سے بہت سارے مسئلے مسائل پہ گفتگو کرنے اور مشورہ لینے جاتا ہوں، بہت اچھے مشیر ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ان سے بات کرنے گیا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے، میں بولا وہ فتح الباری جو بخاری شریف کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور شرح ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بخاری شریف کا نام سنا۔ میں اس دن بہت ہنسا تھا، میں بخاری شریف کا نام سنا، اور حقیقت یہی ہے، وہ بہت زیادہ علم، نالج اور سمجھ رکھنے کے باوجود وہ ایسے بول رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل چلتے پھرتے بچے سڑکوں کے اوپر جو زندگی میں کبھی بخاری شریف کو اپنے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، انہوں صحیح کرے، انہوں غلط کرے، ابو حنیفہ صحیح کرے، امام شافعی صحیح کرے، انہوں احمد بن حنبل غلط کرے، طاہر القادری صاحب ایسے غلط تھے، اور جو ہے فلاں علامہ صاحب صحیح تھے، فلاں مرشد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں یہ جو نام میں ذکر کر رہا ہوں، صرف نام لکھتے لکھتے کتنے لوگ کے ہاتھ میں دکھ آ گیا ہوگا اور درد ہو رہا ہوگا، اور کتنے لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا دنیا ہے۔ یہ ابھی میں بتا رہا ہوں نا، یہ ابھی ہم بالکل ایک پرائمری لیول پہ، علم الحدیث کے ایک پرائمری لیول پہ ہم اتر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، ایک مسئلے کے اوپر آپ دیکھیے، اب کب سے تراویح کا بیان چل رہا، اور یہ جو کتاب شیخ الاسلام نے لکھا ہے، یہ ایک جلد میں ہے۔ یہ اب وہ جو بڑی بڑی کتابیں جو 10-10 15-15 20-20 جلدوں میں ہوتی ہوں گی، اس میں تراویح کے اوپر کتنا لکھا ہوا ہوگا اور کیا کیا لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی ایک راوی اور ایک حدیث کو لے کر آدمی بولتا ہے میرے پاس تو حدیث شریف آ گئی نا، تو باقی پوری دنیا جتنے علماء کر رہے ہیں سب غلط کر رہے ہیں، دیکھو حدیث کے خلاف، دیکھو حدیث کے خلاف۔ ارے بابا تو پڑھا کہاں؟ تو یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ ہر میدان کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس کسی مریض کو دکھایا جائے اور ڈاکٹر کہے کہ یہ چیز ہے، ایسا کریں گے، اور بازو سے اگر بالکل 15-18 سال کا اور 20 سال کا بچہ بول گیا نہیں ڈاکٹر صاحب کیا بول رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کا کان موڑیں گے پکڑ کے کہ بیٹے وہ ایکسپرٹ ہے، وہ زندگی اپنی دیا ہے، اس میں 30-40 سال لگایا ہے۔ تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر آپ کو بھی من کرتا ہے کہ میں بھی فتویٰ دوں، میں بھی حدیث شریفہ پڑھ کر ایک رزلٹ پر میں پہنچوں، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اپنا کاروبار، کام کاج وغیرہ سب کم کر دیجئے، اور روزانہ 6-8 گھنٹے کتابیں لے کے بیٹھ جائیے، اور دن رات ایک کر دیجئے۔ جب زندگی کے 8-10 سال اس کے پیچھے، 15-20 سال لگا دیں گے، تو اس کے بعد آپ کہنا کہ میں سمجھتا ہوں، یہ بات ہے۔ لیکن ایک چلتا پھرتا آدمی جس کے دیگر مصروفیات، ان کو برا نہیں کہتے ہم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پتہ نہیں عالم جنت میں پہلے جاتا یا مزدور پہلے چلا جاتا، جس کے دل میں زیادہ تقوی ہے وہ جنت میں پہلا چلے جائے گا۔ لیکن علم کہ اس کے ایکسپرٹیز کی دنیا ہے، وہاں پر جائیے، اس کے ایکسپرٹ بنیے، اس میدان میں پھر آپ بولیے، آپ کے بات کی کوئی وزن بھی ہوتی۔ اور اگر علم حاصل نہیں کرتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، کچھ پڑھتے نہیں، اس کے باوجود جو ہے بڑے بڑے علماء صحیح اور غلط اور کیا صحیح اور کیا غلط کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہایت غلط ہوگا۔ ایسے افراد جو اس میدان میں ایکسپرٹ ہونے یا اس میدان میں گہرائی میں جانے کا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا ان کی استطاعت نہیں، ان کے حالات ان کو ساتھ نہیں دیتے، ان کو چاہیے کہ ایک بڑے عالم کی اقتداء کر لیں، بس ایک بڑے عالم کو پکڑ لیں۔ جیسا کہ ہم عموماً ہمارا طریقہ کار ہے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک بڑی شخصیت ہے، جو تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں اور دنیا بھر کے علوم میں وہ ایک ایکسپرٹ اور ماہر آدمی ہے، اور دنیا ان کے علم کو مانتی ہے۔ ہم ان کے فالوور بن گئے، بس خلاص ان کی اتباع کریں اور ان کو فالو کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ انہی کے نہیں، آپ حبیب علی الجفری کی اتباع کریں، آپ عبداللہ بن بیہ کی اتباع کریں، آپ حمزہ یوسف کی اتباع کریں۔ اگر آپ کو شیخ الاسلام کسی کو نہیں سمجھ میں آتے کہ نہیں بھائی میں ان کی اقتداء نہیں کرتا، تو آپ حبیب عبد القادر السقاف کی کریں، آپ کو حبیب عمر بن حفیظ کی کریں۔ بڑی دنیا میں علماء ہے، مگر ایکسپرٹ کیا آپ اقتداء کریں۔
ہر آدمی بیٹھ کر یہ طے کرنے پہ نہ آ جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی ایک مرتبہ کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، کسی سے مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی، بالکل یعنی ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے. وہ بولنے لگے کہ نہیں قرآن میں یہ معنی نہیں، یہ آیت کا یہ معنی، یہ آیت کا یہ معنی. تو میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں. تو ان کو آیت بھی برابر پڑھنا نہیں آ رہا تھا، آیت پڑھنا برابر نہیں آ رہا، لیکن اس کے معنی پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مفتی بنے ہوئے تھے اس محفل کے اندر. تو میں ان کو بتایا کہ نہیں صاحب، جب سمجھ میں آیا کہ مجھے یہ آیت پہ وہ گفتگو کر رہے تو میں بتایا نہیں صاحب یہ آیت کی یہ معنی نہیں نکلتا، دیکھو گرامر کے اعتبار سے یہاں پر زیر آیا. تو بولنے لگے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں گرامر کو نہیں مانتا ہوں، بول دیا. تو اب اس ٹائپ کے لوگ بھی جن کو لینگویج نہیں آتی ہے، جو کوئی کہے گا کہ میں انگلش کو مانتا ہوں، انگلش کی گرامر کو نہیں مانتا ہوں، ایسے آدمی بھی کیا کریں گے؟ ایسے حضرات جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یعنی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یعنی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، جبکہ علم اتنا کمزور ہو گیا ہے. بولنے میں ڈیرنس بہت آ گیا ہے. ڈیرنس بری چیز نہیں ہے، لیکن ڈیرنس کہاں پر ہونا چاہیے، کہاں پر آدمی بہادر ہونا چاہیے، وہ ذہن میں رہنا چاہیے اس کے کہ میں کہاں پر مجھے ڈیر رہنا ہے اور کہیں پر رکنا ہے، کہاں پر میرے کو رکنا ہے. رکنا یہ تواضع سے ہے، سمجھنا بھئی ہماری حیثیت کیا ہے اس میدان کے اندر. تو جس میدان میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں اس میدان میں ہم کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ایک ضمناً ایسی بات ذہن میں آ گئی تو ذکر کر دیا. ہاں اس سے یاد آ گیا تھا، یہ فتح الباری کے بارے میں لکھ رہا تھا میں. فتح الباری یہ بخاری شریف، تو ہمارے دوست نے کہا تھا ہم سے کہ میں بخاری شریف کا نام سنا. ہم میں سے میں بھی جانتا ہوں کہ یعنی سامعین میں ہو یا باقی دنیا میں بھی میجورٹی کا یہ حال ہے کہ یہ کتابوں کا نام، مشہور کتابوں کا نام یہ سنے ہیں. میں بہت سارے یعنی مبتدی جو طالب علم ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مولوی جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مولوی بیٹھ کے جو ہے شیخ الاسلام پہ اعتراض کر رہے تھے، علامہ طاہر القادری صاحب انہوں ایسا کیوں کرے، ایسا کرے. تو میں ان کے ہاتھ میں اتفاق کی بات منہاج القرآن کے دفتر میں وہاں پر حیدرآباد میں بیٹھا تھا، منہاج القرآن کے دفتر میں یہی کتاب اٹھا کے ان کو منگا کے ہاتھ میں دیا تھا، اور ہاتھ میں دے کے بولا تھا کہ بیٹے اس کے آخر میں جو کتابوں کے نام ہیں نا، پہلے وہ کتابوں کے نام پڑھنا اور کون سی کتابیں ہیں اتنا سیکھ کے آ جاؤ. جو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ہزاروں کتابیں پڑھ دیے ہیں، ان کی یہ ایک کتاب جی 200 سے زیادہ، کتنے ہیں 280 سے زیادہ کتابوں سے یہ حوالے لے کر یہ تقریباً 277 بکس سے کا خلاصے کے طور پہ انہوں نے یہ کتاب ترتیب دیا ہے. پہلے یہ کتابوں کے نام تو پڑھنا سیکھ لو، پھر جا کے شیخ الاسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کے بارے میں سوچنا کہ وہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. آدمی اپنی حیثیت بھی جانے بات کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری ہے، اور یہ بخاری شریف کی سب سے مشہور ترین شرح ہے یہ. پھر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا، میں سابق میں بھی یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرات بخاری شریف کی شرح خریدنے جا رہے ہیں، اگر کسی کو شوق ہوا کہ میں عربی اصل شرح لوں گا اور دیکھوں گا، اس کا مطالعہ کروں گا، تو آپ لوگ یہ سب سے مشہور یہ ہے فتح الباری، لیکن یہ نہ خریدیں. دوسری کتاب خریدیں جس کا نام ہے عمدۃ القاری. عمدۃ القاری وہ کتاب آپ حضرات اگر کوئی لینا چاہے، میں نہیں مشورہ دوں گا کہ آپ حضرات وہ لیں، میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ آپ شیخ الاسلام اور اس زمانے کے جو لکھے ہوئے کتابیں پہلے اس کو پڑھ لیں آپ. لیکن اگر کوئی خریدتا ہے تو عمدۃ القاری خریدے. فتح الباری میں جائیں گے تو الجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، آتھر کا نام ہے شہاب الدین. فتح الباری کے آتھر کا نام لکھا ہے تھا میں، شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی. یہ شافعی تھے، عالم الشافعی. شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی. 852 کو آپ کی وفات ہے، 852 کو ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی اتنا نیچے لائن ڈال لیجئے کیونکہ شہرت اسی نام سے ہوں گی، ابن حجر عسقلانی. ٹھیک ہے، اور دوسری کتاب اس میں جو الشوکانی نام آیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے نیل الاوطار. نیل الاوطار، نیل الاوطار. آتھر کا نام ہے محمد بن علی بن محمد
الشوکانی، محمد بن علی بن محمد الشوکانی. یہ یمن کے علماء میں سے ہے. ان کا انتقال ہوا 1250 ہجری میں، 1250 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اور نیل الاوطار یہ کتاب حدیث شریف کی شرح پر ہے، یعنی احادیث شریفہ یہ لکھتے جاتے اور ان کے مکتب فکر کے اعتبار سے وہ نیچے شرح کرتے. ٹوٹل احادیث کی تعداد ہے 3944 احادیث شریفہ کی شرح لکھے ہیں. اور ان کا حوالہ شیخ الاسلام نے اس لیے بھی لایا ہے کیونکہ یہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے یہ غیر مقلد علماء میں سے ہیں، غیر مقلد علماء میں سے ہیں امام شوکانی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے.